چاہتا ہوں حضرت اویس قرنی کو کون نہیں جانتا؟ یہ تابعین ہیں، غالباً تابعین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا تو جب ان کا آخر وقت آیا تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں نے مل کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب تو آپ کے وصال کا وقت ہے، آپ کا پیرہن شریف وغیرہ ہمیں کس کو دینا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اشارہ کیا کہ ہمارا پیرہن یہ اویس قرنی کو دے آنا۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات کر گئے، ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، اس کے بعد آقا کا پیرہن لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دونوں چلے، ملک یمن جا کے پہنچتے ہیں اور وہاں پتہ لگایا کہ یہاں قرن کا رہنے والا کوئی شخص ہے۔ اب چونکہ جہاں کا آدمی ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے نسبت لگا دیتے ہیں، تو اب جو جہاں کا ہوا، جیسے دلی کا کوئی رہنے والا ہوتا ہے تو آج کل دہلی چلا ہے تو دہلوی لگا دیتے ہیں، کلکتہ کا رہنے والا ہوا تو کلکتوی لگا دیتے ہیں، اسی اعتبار سے قرن وہ جگہ ہوا، تو اب قرنی ہو گیا تو حضرت اویس قرنی۔ کافی دلچسپ ہے یہ واقعہ، بس سن لیں، انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں اور یہ پروگرام بھی ختم ہو جائے گا۔ اب توجہ کریں کہ جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما آقا کا پیرہن لے کے ملک یمن پہنچے اور وہاں پتہ لگایا تو لوگوں نے کہا ہم تو اس نام کے آدمی کو جانتے نہیں، لیکن قرن کا رہنے والا ایک بندہ ہے جو دور آبادی سے دور جنگل میں وہ نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے اور وہ جنگل ہی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ ادھر آبادی میں وہ بہت کم آتا ہے۔ جب ان کا پتہ ملا، لوگ لے کر وہاں تک پہنچے، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں وہاں جب پہنچے تو اس وقت حضرت اویس قرنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ اب یہ دونوں ویٹ کرتے ہیں، انتظار میں ہیں۔ جب نماز ختم کر چکے حضرت اویس قرنی تو اب ان دونوں نے ان سے ملاقات کیا اور کہا کہ آپ اپنا نام بتائیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام، جب انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا میرا نام اویس قرنی ہے، اویس ہے۔ تو داہنا ہاتھ دکھانے کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، تو انہوں نے داہنا ہاتھ اپنا دکھایا۔ اب یہ داہنا ہاتھ دیکھنے کے بعد جو ہے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ نشانی دیکھ لی جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانی انہیں دکھائی تھی۔ اب دیکھ لینے کے بعد یہ پیرہن مبارک جو ہے انہیں دیا اور کہا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، حضرت اویس قرنی۔ اب دیکھ لیجئے، وجد میں آ جاتے ہیں، کپڑا لیا اور کہا پروردگارا تیرا کتنا بڑا احسان کہ یہ فقیر بے سر و پا بالکل اپنے آپ کو کمزور ثابت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے آدمی کے لیے، وہ بھی تیرے محبوب کا پیرہن کرتا مبارک ہمارے لیے انہوں نے بھیج دیا۔ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پیرہن کو قریب پاس میں رکھا اور اللہ رب العزت کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم کے لیے سجدے میں چلے جاتے ہیں، بالکل وجد میں آ گئے، وجد والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب اچانک ہوتا کیا ہے؟ اب اچانک ہوا سجدے ہی میں رو رہے ہیں، بالکل تڑپ رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے بات چیت ہو رہی ہے، خدا سے یہ مانگے جا رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس وقت تک میں پیرہن نہیں پہنوں گا جب تک میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بخش نہ دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے آوازیں آتی کہ میں نے 1000 کو بخش دیا، اتنے 1000 کو بخش دیا، لیکن حضرت اویس قرنی ضد پہ اڑے رہے کہ جب تک پوری امت کو بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنے ہی میں حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پاس پہنچ گئے تو اچانک حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تم لوگ یہاں قریب آ گئے؟ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام امت کو آج جب تک میں بخشوا لیتا تب تک میں سر نہیں اٹھاتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آیا تو انہوں نے پیرہن شریف پہنا اور دعائیں کی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ان سے دریافت کیا، کہا کہ آپ جو ہے امت کے واسطے دعائیں کریں۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہے اور صحیح ہے ان کا کہنا تھا، میرے آقا نے فرمایا من لقیہ منکم فلیستغفر لکم،
تم میں کا کوئی بھی شخص جب انہیں دیکھ لے تو ان سے دعا کرائے۔ یہ ان کی دل جمعی کے لیے تھا کہ ماں کا پیار، آقا کے پیار میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور بوڑھی ماں ضعیفہ تھی، بالکل کمزور و ناتواں، تو ان کو چھوڑ کر جانا آقا کے پاس گوارا۔ حالانکہ زمانہ ایک ہی ہے، جانے سے وہ جا سکتے تھے، لیکن بوڑھی ماں کو چھوڑ کر وہ جا نہ سکے تو مصطفیٰ جان رحمت کو تو اپنے امتیوں کی خبر ہوتی ہی ہے، کتنا بڑا انعام و اکرام سے نوازا، یہ ذرا آپ ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پیرہن پہنا، دعائیں کی، اس کے بعد جو ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان لوگوں نے دریافت کیا، زار و قطع رونے لگے حضرت اویس قرنی، تو ان لوگوں نے کہا کہ جب اتنی محبت تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے، تو پھر کون سی چیز مانے تھی، کس چیز نے رکاوٹ پیدا کیا آپ کے اس محبت، عشق و محبت کے راستے میں کہ آپ آقا کی بارگاہ میں نہ جا سکیں؟ حضرت اویس قرنی کا تعجب خیز جملہ سنیے۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے آقا کو؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت اویس قرنی نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، اس کے بعد حضور کا پورا حلیہ مبارک پیش کر دیا، بتا دیا، بالکل جو تھا وہی بیان کر دیا۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنیے، میں نے بظاہر آقا کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی ہے، لیکن کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں نے آقا کی زیارت نہ کی ہو اور آقا کا دیدار نہ کیا ہو۔ اب بتائیے، یہ عشق و محبت کا عالم تھا۔ اس کے بعد تابعین، چونکہ اب یہ لوگ دیکھ کے آئے تھے، آقا کے پاس ہی رہتے تھے، حضرت علی اور حضرت عمر، یہ تو بالکل قریب کے یار میں بھی شامل ہے، نبی کے دوست میں بھی شامل ہے، اور حضرت علی تو یہ داماد بھی ہیں، حضرت علی داماد بھی ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے۔ تو اب یہ چونکہ صحابی ہیں، ایمان کی حالت میں انہوں نے آقا کو دیکھا، آقا کی نظر جس پہ ایمان کی حالت میں پڑ جاتی وہ صحابی، لیکن حضرت اویس قرنی نے نہیں دیکھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو صحابی کو دیکھ لے وہ تابعی ہو جاتا ہے، تو اس حیثیت سے حضرت اویس قرنی تابعی ہو گئے۔ تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں لقب بھی عطا فرمایا، خیر التابعین ان کا لقب ہے، خیر التابعین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو اب پھر جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے آخر میں وجہ یہ بات آئی کہ ان کی ماں بہت ضعیف تھی، بوڑھی تھی، کمزور و ناتواں تھی۔ اب وہ بوڑھی ضعیفہ کی وجہ سے، بوڑھی ماں کی وجہ سے وہ چھوڑ کر نہ جا سکے، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اتنا بڑا انعام انہیں عطا فرمایا کہ دنیا دیکھتی رہی، دنیا نے دیکھا اور دنیا نے اس واقعے کو سنا، اور یہ بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کا عشق کیا ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ مصطفیٰ کا دیوانہ صرف نام سے کہہ لینے سے لائٹ لگا لیا، جھنڈا لگا لیا، بس جو ہے بظاہر جو سمجھ میں آتا ہے وہ کام کاج کر لیا، ہم نے سمجھا کہ بس ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ نہیں میرے دوست، مصطفیٰ کی سچی نوکری کریں، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، نماز کی پابندی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، مصطفیٰ نے جن کو ماننے کا حکم دیا مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یعنی کہ شریعت مصطفی پہ عمل پیرا ہونا، یہی تو اصل میں مصطفیٰ کا سچا غلام اور نوکر اور عاشق ہونا ہے۔ ورنہ صرف نام کا کچھ کر لینے سے بہرکیف وہ کرنا اچھی بات ہے، میں اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نوکر اور غلام بن کر زندگی گزاریں، اور ماں باپ اگر باحیات ہیں تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ ماں کی خدمت کریں، اس لیے کہ ماں اگر راضی ہے، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ساتھ میں ماں کو بھی راضی رکھے ہیں تو پھر اللہ اور رسول راضی ہے، لیکن ماں اگر ناراض ہو جائے، جبکہ قرآن کریم میں تو اس تک کہنے کے لیے منع کیا گیا۔ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر والدین کے حوالے سے جو ہے تاکید کیا گیا ہے ہم لوگوں کو۔ بہرکیف مزید گفتگو میں انشاءاللہ دوسرے پروگرامز کے موقع سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں مصطفیٰ کا سچا نوکر غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بڑے بزرگوں
کا ادب و احترام کرنے اور ماں باپ کی خدمت، اور اگر آپ جو ہے پڑھے لکھے ہیں تو جو کچھ جانتے ہیں اسی اعتبار سے دوسرے تک باتوں کو پہنچانا، جسے آپ کہتے ہیں مذہب اسلام کی نشر و اشاعت، خدمت اور جو ہے ایڈورٹائز کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔